الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام، سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے، رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ بھائیو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بھائیو دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ توجہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ جہاں اپنی اصلاح کرنی ہے وہاں اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنی ہے، اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ یہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ بھائیو دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اپنے گھر کے نگران ہو، اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور خود بھی جہنم کی آگ سے بچو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی فکر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے اولاد کی کیسے فکر ہوگی؟ ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنی اولاد کی کیسے اصلاح کریں گے؟
ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو ہم اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کیسے نمازی بنائیں گے؟ ہم خود روزے نہیں رکھتے، ہم خود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کیسے روزے دار بنائیں گے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائیں گے؟ ہم خود سچ نہیں بولتے تو پھر ہم اپنے گھر والوں کو کیسے کہیں گے کہ سچ بولنا ہے؟ ہمیں جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے تو پھر ہم اپنے گھر والوں کو کیسے ڈرائیں گے؟ ہمیں خود جہنم کا ڈر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اپنے گھر والوں کو جہنم سے ڈرائیں گے اور جہنم سے بچائیں گے؟ اولاد کو جہنم سے بچانے میں بھائیو دوستو، اولاد کو، اپنے جو اولاد ہوتی ہے اس کو جہنم سے بچانے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ اگر عورت درست ہے، اگر عورت نیک ہے تو اولاد بھی نیک ہوگی، خاندان بھی نیک ہوگا۔ اگر عورت درست ہے تو اولاد اور خاندان بھی درست ہوگا۔ اگر عورت جہنم سے بچ گئی تو اولاد بھی جہنم سے بچ گئی اور پورا خاندان جہنم سے بچ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو اللہ نے مجھے جنت کے نظارے کرائے، جہنم کا چکر بھی لگوایا۔ میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتیں زیادہ ہیں۔ سن لو، آج اگر ہمارے گھروں میں نمازی نہیں ہے تو ہمارا نمازی بننے کا کیا فائدہ؟ ہم اپنے گھر والوں کو نمازی تو بنا نہ سکے تو پھر ہمیں نمازی بننے کا کیا فائدہ؟ ہم خود سچ نہیں بول سکتے، ہم خود سچ نہیں بولتے تو پھر ہم گھر والوں کو کیسے بتائیں گے کہ سچ بولنا ہے؟ آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ کون سی عورت جنت میں جائے گی، جنت میں جانے والی عورت کی کون سی خصوصیات ہیں؟ پہلی خصوصیت، جنت میں جانے والی عورت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، نماز کا خیال رکھے گی، وقت پر نماز پڑھے گی، ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ دوسری خاصیت، جو عورت رمضان کے روزے رکھے گی، پابندی کے ساتھ روزے رکھے گی، ایسی عورت بھی جنت میں جائے گی۔ تیسری خاصیت، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، ایسی عورت بھی جنت میں جائے گی۔ چوتھی خصوصیت، جو عورت اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی، ایسی عورت بھی جنت میں جائے گی۔ یہ 4 خصوصیات ہیں، یہ جس عورت کے اندر یہ 4 خصوصیات پائی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کے باہر کھڑا کر دیں گے اور اللہ حکم دے گا کہ جس دروازے سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ یہ تو ہیں جنت میں جانے والی عورت کی، جنت میں جانے والی عورتوں کی خصوصیات۔ اب جہنم میں جانے والی عورتوں کی چند وجوہات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ عورت جہنم میں کیوں جائے گی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خاوند کی نافرمان عورت جہنم میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ایک بیوی کو، ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دوسری وجہ کیا ہے جہنم میں جانے کی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں لعن طعن کرتی ہیں ایک دوسرے کو، ایسی عورت بھی جہنم میں جائے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت نہیں کرتی۔ عورتیں جو ہیں وہ فضول باتیں کرتی ہیں، فضول گفتگو کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، چغلی کرتی ہیں، حسد کرتی ہیں، بغض رکھتی ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کرتی۔ ایسی عورت
جہنم میں جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے معاذ زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بھائیو دوستو، زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، یہ جتنی بڑی نعمت ہے نا، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہیں۔ بظاہر تو یہ گوشت کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، لیکن اگر یہ سیدھے راستے پر آ جائے، اچھا بولنا شروع ہو جائے تو اس سے کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ برائی پر آ جائے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ زبان جب بولتی ہے نا تو یہ خودکشیاں بھی کراتی ہے۔ یہ زبان جب بولتی ہے نا تو پھر یہ قتل بھی کراتی ہے۔ یہ زبان جب بولتی ہے تو لڑائی جھگڑے، فسادات اور اختلافات پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے معاذ زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو تو جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ چوتھی وجہ کیا ہے جہنم میں جانے کی؟ چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ لباس کی وجہ ہے۔ بھائیو، آج لباس نہیں ہے بلکہ بے پردگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ عورتوں کا لباس نہ ہونے کے برابر ہوگا، عورتوں کا لباس نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ ایسی عورتوں سے کہہ دو کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ گے۔ تو چوتھی وجہ لباس کی وجہ ہے کہ جو عورت اپنے لباس کا خیال نہیں رکھے گی، اپنے پردے کا خیال نہیں رکھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی جہنم میں جائے گی۔ یہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورت جہنم میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا شہید ہو گیا۔ جب ان کو پتہ چلا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے پردہ کیا، اپنے پردے کا خیال رکھا، اپنے لباس کا خیال رکھا۔ پردہ کر کے جب باہر نکلی تو جب وہ جا رہی تھیں تو لوگوں نے دیکھا اور لوگ باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو یہ کیسے جا رہی ہے، اس کا بیٹا شہید ہو گیا اور اس کو دیکھو یہ پردے کر رہی ہے۔ تو انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا تو نہیں کھوئی نا۔ بھائیو دوستو، خاندان تب بچے گا جب ہم ان کو دین کی بات بتائیں گے، جب ہم ان کو قرآن کی بات بتائیں گے، جب ہم ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائیں گے، اس وقت جو ہے نا ہمارا خاندان جہنم سے بچے گا، ہمارے گھر والے جہنم سے بچیں گے، ہمارے بیوی بچے، ہماری اولاد جہنم سے بچے گی۔ اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دین کی بات نہیں بتائیں گے تو پھر وہ کیسے سیدھے راستے پر آئیں گے؟ جب ان کو دین کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر وہ کیسے جہنم سے بچیں گے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی بات بتائیں، قرآن کی بات بتائیں، قرآن کے نظام کی بات بتائیں، اللہ کے نظام کی بات بتائیں۔ جب ہم ان کو قرآن کی بات بتائیں گے تو پھر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ جب وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو پھر وہ جنت میں جانے والے بن جائیں گے، جہنم سے بچنے والے بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔